السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کی آزمائش سب سے زیادہ فرمائی۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اللہ وحدہ لا شریک نے اس روئے زمین پر بھیجے۔ سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، اور میرے محبوب کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتے ہوئے حضرت آدم تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے بہت ساری آزمائشوں سے گزارا، اور ہر آزمائش میں آپ کامیاب ہوئے کہ آج ہم وہ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم ان واقعات کو سنتے ہیں تو بے ساختہ ہمارے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور جن پر وہ بیت رہا تھا اس کے دل کی کیفیت اور حالت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ بچپن سے ہی آزمائش، جس گھر میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، وہاں بت بنائے بھی جاتے تھے اور اس کی عبادت بھی کی جاتی تھی۔ جب ہوشیار ہوئے تو دیکھا کہ لوگ یہ بت بناتے ہیں اور اس کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور ان کے ابا خود بھی بنا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے بے ساختہ کہا: یا ابت لم تعبد ما لا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا حضور، آپ ایسی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسی مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، نہ کوئی نفع نقصان کا یہ مالک ہے۔ یا ابت لم تعبد، آپ ایسی چیزوں کی کیوں بندگی کر رہے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا حضور میرے پاس علم کی روشنی آئی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ہدایت دی ہے، نور دیا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان،
ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا حضور شیطان کی عبادت آپ چھوڑ دیں، اس رحمان کی عبادت میں آ جائیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بجائے ماننے کے جواب دیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تم گھر سے نکل جاؤ، ہم سے دور ہو جاؤ۔ آخر کار گھر چھوڑنا پڑا اور شام کی سرزمین سے سفر کرتے ہوئے فلسطین پہنچ جاتے ہیں، اور جاتے ہوئے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا حضور سلام ہو آپ کو، میں جا رہا ہوں، اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور فلسطین وہاں پہنچتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک سے ہمیشہ دعا کرتے رہے، اور شادی کے لگ بھگ 60 سال کے بعد بڑی دعاؤں کے نتیجے میں کہ رب حب لی من الصالحین، کہ میرے رب مجھے نیک اور صالح کوئی اولاد دے دے۔ 80-84 سال میں اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ عنایت فرمایا حضرت ہاجرہ سے، اور ابھی چند دن ہوئے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے خلیل سے یہ کہو کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے ننھے معصوم اسماعیل کو ایسی وادی میں چھوڑ کر آؤ جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی سرسبز و شادابی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا کہ جبریل کہاں چھوڑوں؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ میں ساتھ چلتا ہوں، اور انسانی شکل میں اونٹنی پر سوار ہوئے رہنمائی فرماتے ہوئے فلسطین سے نکلتے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کے اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں۔ مہینہ بھر کا سفر کر کے وہ ریگستانی علاقہ، پہاڑ ہی پہاڑ، سخت گرمی، مہینے بھر کا سفر کر کے اس وادی میں پہنچتے ہیں جہاں پہ آج زمزم بھی ہے، بیت اللہ بھی ہے، لیکن اس وقت وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ وہاں جانے کے بعد حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ یہیں آپ بیوی اور بچے کو چھوڑ جائیں۔ یہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا کہ ایسی جگہ کوئی رہ سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ فوراً بے ساختہ یہ بول پڑے کہ یہاں کیسے چھوڑو، یہاں تو کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، آبادی نہیں، سرسبز و شادابی نہیں، کچھ نہیں، اس ویران جگہ میں چھوڑ جاؤں؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا کہ اللہ کا یہی حکم ہے، یہیں چھوڑنے کا حکم اللہ وحدہ لا شریک نے دیا ہے۔ اس سے پہلے نمرود نے حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے میدان میں بڑی آگ جلوائی تھی، اور آگ میں ڈلوانے کا جب وقت آیا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ نہیں کہا، خاموش رہے، اف تک نہیں کہا۔ معلوم تھا کہ اب ہم جلائے جائیں گے آگ میں، اف تک نہیں کہا۔ لیکن اس وادی کو دیکھ کر کے بے ساختہ حضرت جبریل سے یہ ارشاد فرمانا کہ یہاں کیسے چھوڑ جاؤں، یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ وہ جگہ کتنی سنگین، ریگستان اور یہ پہاڑی کا علاقہ، وادی کے اندر کے باہر کی کوئی خبر نہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں، اور ایک بی بی ہاجرہ، ایک خاتون کو، اور یہ معصوم سا بچہ جو کہ چند دنوں کا ہے ابھی، یہاں چھوڑ جاؤں۔ لیکن حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہی حکم، اور مزید امتحان کے بیوی کو کچھ بتانا بھی نہیں، بولنا تک نہیں ہے، کتنے دنوں کے لیے جا رہا ہوں یہ بھی نہیں، اس کا بھی ذکر نہیں۔ بیوی بچے کو وہاں چھوڑ کر واپس ہو رہے۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں میرے خاوند آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پیدل چلتے چلتے 3 میلوں کا سفر ہو جاتا، لیکن اللہ کا حکم ہے، بولنا نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ بیوی ایک معصوم بچہ لے کر، جو بچہ ابھی 10-20 دن، ایک دو ماہ کا بچہ ہے، گود میں بچہ لیے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ تو بولیے، کیا بات ہے؟ 3 میل تک ماں اپنے بچے کو لے کر کے یہی سوال کرتی ہوئی جاتی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ بولنا نہیں ہے۔ 3 میل جانے کے بعد حضرت ہاجرہ کو یہ خیال آیا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ امرک، اے میرے خاوند کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے آپ کو؟ لیکن بولنا نہیں ہے، زبان سے اشارہ کیا، جی یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ہاجرہ کی زبان سے نکلا اذن لن یضیعن اللہ، تب تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور وہاں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اونٹنی پہ سوار ہوئے، آگے بڑھنے لگے، وادی سے اس ٹیلے پر چڑھتے گئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو گود میں لیے دیکھتی رہی۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس یہ ٹیلے پر چڑھ کے جب پھر اونٹنی نیچے کو گئی، نگاہوں سے دور ہو گئے، اور حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو لے کر کے پھر وہاں سے مڑتی ہیں، اور 3 میل کا سفر کر کے پھر اسی وادی میں پہنچتی۔ کوئی آبادی نہیں ہے، ایک بچہ ہے معصوم سا، مشکیزہ ہے، پانی ہے اس میں، اور یہ کھجوریں ہیں کھانے کے لیے تھوڑے سے۔ 3 دن میں وہ پانی بھی جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ رات جو یہ پہلی رات تھی، جب اندھیرا چھایا ہوگا کیا منظر ہوگا کہ کوئی آبادی نہیں۔ وہ رات بھی سوچتی ہوگی کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، اور ایک معصوم سا بچہ ہے، کوئی روشنی کا انتظام نہیں، کوئی فون بھی نہیں کہ کوئی فون کر رہا ہو کسی کو۔
سخت آزمائش، سخت امتحان، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے جانے کے بعد یہ بھی نہیں معلوم کہ واپسی کب ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، کیسی وہ رات ہوگی، چاروں طرف ریگستان ہی ریگستان، پہاڑ ہی پہاڑ، کوئی چڑیے کی آواز تک نہیں آ رہی ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہے آگے کیا ہونے والا ہے، اور رات ختم ہوئی ہوگی اور جب دن ظاہر ہوا ہوگا اور سورج کی روشنی جب اس ماں اور بچے پہ، اور وہاں کی دھوپ بھی اتنی سخت، کوئی سایہ نہیں، کچھ نہیں، کیا منظر ہوگا۔ 3 دن کے بعد وہ پانی ختم ہو جاتا ہے، اور پیاس کی ایسی شدت کہ بچے کی زبان باہر آ رہی ہے، ماں بھی بھوکی پیاسی ہے کہ بچے کے لیے دودھ بھی نہیں ہو رہا، اور بچے کی زبان باہر آ رہی ہے، کیا کرے، کس سے کہے۔ تو اس حالت کے اندر بے ساختہ پہاڑی پہ دوڑ لگاتی، صفا مروہ ادھر دوڑتی ہے، کہیں کوئی آبادی نہیں، کچھ نہیں، کوئی، پھر واپس اپنے بچے کے پاس آتی ہے، دیکھو بچہ زندہ ہے یا نہیں، پھر وہ مروہ پہ چڑھتی ہیں، پھر بےتاب ہو کر آتی ہیں کہ پھر بچہ کو دیکھ لیں بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ اس طور پر 7 چکر لگنے کے بعد خود بھی وہ گر جاتی ہے، اور وہیں سے دیکھتی ہیں کہ میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں، کیا بچہ زندہ رہے یا نہ رہے، کہ پانی سے زبان باہر آتی، گر جاتی ہیں کہ بچہ وہاں مر جائے، میں یہیں مر جاؤں، کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اب آواز آئی غیب سے، اے ہاجرہ جاؤ اپنے بچے کے پاس، اللہ وحدہ لا شریک نے تمہاری آواز سن لی ہے۔ وہاں پہنچتی ہیں تو حضرت جبریل وہاں موجود ہیں، اور بچہ وہ پیاس کی شدت میں پیر زمین پہ وہ مار رہا ہے، اور جہاں زمین پہ ایڑیاں پڑ رہی تھیں وہیں سے اللہ وحدہ لا شریک نے زمزم کا پانی نکالا، اور پانی نکل رہا ہے، بہترین صاف پانی بہتا جا رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم، یعنی پانی جم جاؤ، رک جاؤ، اس کا نام ہی زمزم ہو گیا، اور پانی کا انتظام ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ ادھر سے جا رہے تھے، دیکھا کہ یہاں پہ چڑیوں کی آواز آ رہی ہے، تو ٹیلے پہ چڑھ کے جب وہ نیچے دیکھے کہ ایک خاتون ہے اور ایک بچہ، اور کوئی آبادی نہیں ہے، وہ لوگ وہاں جاتے ہیں، اجازت جو ہے تو لیتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں رہ سکتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا یہ پانی لیکن ہمارا رہے گا، کہا ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے یہاں رہتے ہیں۔ وہ رہنے لگے، اور اس بیچ میں 1 سال کی مدت گزر جاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ روزانہ کتنی مرتبے اس ٹیلے کو دیکھ رہی ہوں گی کہ شاید میرا شوہر آ جائے، شاید میرا شوہر آ جائے۔ 1 سال کے اندر کتنی مرتبے نگاہ ادھر گئی ہوگی کوئی حساب نہیں کر سکتا، چونکہ یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ واپسی کب ہے۔ 1 سال گزر جانے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو دیکھ کر کے آؤ۔ 1 سال کے بعد
پھر وہ فلسطین سے مہینے بھر کا سفر کر کے اس سرزمین پر میں وہ پہنچتے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں اور سواری کو بٹھاتے ہیں حضرت ہاجرہ، اور یہ 1 سال کا بچہ ہے صرف۔ اونٹنی بیٹھتے بیوی آتی ہے، میرے سردار اتریے، فرماتے ہیں کہ نہیں، اترنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے بھیجا، صرف جاؤ ملاقات کر کے آ جاؤ، صرف اترنے تک کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ یہ کیسی ملاقات ہوگی؟ ماں کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا کہ 1 سال کے بعد یہ یہاں تک آنا ہی کیا، اور یہ آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بچے کو دے دوں گود میں، دے دو گود میں۔ 1 سال کا معصوم بچہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ گود میں لیتے ہیں، آنسو بچے پہ گر رہا ہے، چومتے ہیں بچے کو اور پھر واپس کر دیتے ہیں، اترنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ کیا سخت ترین امتحان ہے! 1 سال کے بعد آنا، اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جانے کے بعد وہ 1 سال کی مدت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی کس طرح سے گزری ہوگی، اور یہاں ایک ماں اور بچے کی یہ مدت کس طرح سے گزری ہوگی، اس کا وہم و گمان ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بیوی یہ فرماتی ہے کہ آپ کا ہاتھ پیر دھو دیں، یہ پانی بہت اچھا ہے، دھو دو۔ ہاتھ پیر دھو دیتی ہیں اور پھر اونٹنی کو موڑ کر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا منظر ہوگا! ایک معصوم بچہ 1 سال کا، اور یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی نسل سے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آئیں گے۔ اس بچے کے چہرے کے نور کا کیا عالم ہوگا! کتنا حسین و جمیل بچہ ہوگا کہ جس کی نسل سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی ہے۔ واپس ہوتے ہیں اور اس مدت میں 4 5 یا 6 7 8 سال گزر جاتے ہیں۔ اس بیچ میں کوئی ملاقات اور نہیں ہوتی ہے، اور فلسطین میں حضرت ابراہیم خواب دیکھتے ہیں، اے ابراہیم میری راہ میں تم قربانی کرو۔ صبح اٹھتے ہیں، 100 جانور ذبح کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ دوسری رات بھی یہی ہوتا ہے کہ میری راہ میں صدقہ کرو، پھر 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جو ہے تو قربان کر دیتے ہیں۔ تیسری رات یہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں تو اس چیز کی قربانی چاہتا ہوں جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سمجھ جاتے ہیں کہ اسماعیل کی اللہ وحدہ لا شریک قربانی چاہتا ہے۔ اب فلسطین سے سفر کرتے ہیں، مہینے بھر کا سفر ہے، رسی بھی ساتھ ہے، اور ذبح کرنے کے لیے چھری بھی ساتھ لے کر سفر کر رہے ہیں۔ اس 1 مہینے کے سفر میں ہر لمحہ یہ خیال آ رہا کیوں جا رہے ہو؟ بچے کو ذبح کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر اس ارادے سے ہو کہ وہاں پہنچنا ہے اور بچے کو لینا ہے اور اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے۔ اس 1 مہینے کے سفر میں کھانا پانی کتنا اچھا لگ رہا ہوگا، اس کا ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ بے چینی کا اور غم کا جو عالم ہوگا یہ تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ مہینے بھر کا سفر
پانی پر صرف جو ہے تو یہ گزارا ہو رہا ہے، کھایا جائے، مکے جا رہے ہیں، کیوں؟ بچے کو ذبح کرنے کے لیے۔ آخر کار پہنچتے ہیں اور بچے کو لے کر کے پھر اسی وادی سے باہر جاتے ہیں اور بچے سے یہ کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کروں۔ بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا حضور اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ فوراً اس کی تکمیل کیجئے، رہی میری بات ذبح ہونے میں جو تکلیف مجھے ہوگی اللہ کے لیے میں صبر کر جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔